مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم دین، ایسے زبردست جید عالم دین کہ ان کی مزار پر جب اقبال مرحوم گئے تو پوری ایک نظم کہہ ڈالی، بے ساختہ ایک نظم کہہ ڈالی، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، حق نے کیا جس کو بر وقت خبردار، ہندوستان کی ملت اسلامیہ کے سرمایہ ایمان کا محافظ قرار دیا۔ یہ پورے ہندوستانیوں کی ملت، پورے ہندوستانیوں کے ایمان کا رکھوالا اور نگہبان تھا وہ شخص، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا مجدد صاحب، ورنہ اکبر بادشاہ نے تو دین اسلام کا جنازہ اٹھا دیا تھا، دین اسلام کا جنازہ اٹھا دیا تھا۔ اکبر کے آخری زمانے میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے دوبارہ ہندوستان میں اسلام کی آبرو بچائی، مجدد صاحب کے ہاتھ سے وہ قربانیاں دی، وہ ایثار فرمایا، وہ زبردست علم شریعت ان کو حاصل تھا، اور علم شریعت کے ساتھ ساتھ روحانیت کے بلند ترین مقام ہیں۔ پہلے سلسلے قادریہ میں سلوک تکمیل فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر نقشبندیت کی طرف مائل ہوئے۔ خواجہ باقی باللہ دہلی میں رہتے تھے، دہلی آئے تو خواجہ باقی باللہ کے پاس کسی نے بتایا کہ بھائی تمہاری تسکین تو شاید یہ بزرگ کے پاس ہوگی، جو تمہارے اندر بے چینی ہے اس کی تسکین فلاں بزرگ کے پاس ہوگی۔ تو ڈھونڈ کے ان کے پاس پہنچے، خواجہ باقی باللہ نے اسی وقت ان کو پہچانا، توجہ فرمائی تو دیکھا کہ بلند ترین مقامات پر فائز ہے، روحانی اعتبار سے بلند ترین مقامات۔ اس وقت مجدد صاحب نوجوان تھے، تو خود جس کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے گئے تھے وہ اتنے گرویدہ ہوئے کہ اپنے بچے جو چھوٹے تھے گھر میں سے ان بچوں کو منگوایا اور مجدد صاحب کے گود میں ڈال کر فرمایا کہ کچھ توجہ کر دیجئے میری اولاد پر، کچھ توجہ کر دیجئے۔ اور جب انتقال ہوا خواجہ باقی باللہ کا تو وصیت فرمائی کہ میرے بچوں کی نگرانی اور ان کی تربیت آپ کر دیجئے گا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، ایسے مضبوط ترین ایمان، شریعت کو تمام کے تمام ریاضات و مجاہدات و جذب و سلوک و سیر کی بنا قرار دیا کہ یہ شریعت ہی اصل ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ فرمایا ہر مرتبہ بلند پر پہنچ کر مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا شریعت کے احکام جس کو ہم دلائل اور براہین سے حق مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عین الیقین میں ہم کو حق بتا دیا، مشاہدے سے اس کا حق ہونا دکھا دیا۔ یہ تھی سیر و سلوک کی تکمیل ان کے پاس کہ شریعت ہی سب کچھ ہے، وہ بتایا گیا سب سے آخری مرتبے میں لے جا کر کے، شریعت یعنی نبی کا طریقہ یہی سب کچھ ہے، یہ ان کو دکھایا گیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو سنا دوں، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جن شریعت کے احکام اور مسائل پر میرا شرح صدر ہر سیر کے بعد دوسری سیر میں کرایا جاتا رہا، وہ احکام سب فقہ حنفی کے مطابق ثابت ہوئے۔ تائید ہے ان کی، اصل تو شریعت ہے، اصل تو دلیلیں ہیں، لیکن تائید یہ ان کا مکاشفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں، عالم ملکوت میں کروایا ہوں، قبولیت کا بلند مقام اس کو حاصل تھا۔ کسی کو قبول ہو نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، شریعت سے تو بہرحال وہ دین ثابت ہے، دلائل سے ثابت ہے، احکام احادیث آیات نصوص شرعیہ سے ثابت ہے، لیکن اس پر مزید یہ تقویت۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے دربار میں جو بڑے بڑے نواب تھے اور سنی تھے ان لوگوں کو خطوط لکھنا شروع کیا اور ان کی غیرت ایمانی، غیرت سنیت کو جگایا، کیونکہ اکبر کے دربار میں راجاؤں مہاراجاؤں کی پہنچ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی دوشیزاؤں کو، اپنی جوان لڑکیوں کو
اکبر کو ہبا کر دیا تھا، تو اکبر کا دربار میں یہ حال ہو گیا تھا کہ اندر سے برہمنی طاقت اور باہر سے روافض کی اور اہل بدعت کی طاقت غالب آ گئی تھی۔ دونوں کے دو چکی کے پاٹوں میں پس رہا تھا اکبر، حالانکہ اکبر جوانی میں نمازی تھا، دیندار تھا، خوش عقیدہ تھا، اچھا آدمی تھا، لیکن وہ پس گیا نا، کس چکی میں پسا کہ نیچے سے برہمنی طاقت اور اوپر سے شیعوں کی طاقت، دونوں طاقتیں مل کر اس چکی میں اس کو پیس دی اور ایک ایسا دین بنا دیا کہ روزانہ اس کے دربار میں اس کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے ایک حوض تھا جہاں گلاب کے پانی سے سوروں کو نہلایا جاتا تھا، اس کے بعد اکبر ان کو ڈنڈوت کرتا تھا، ان کی زیارت کرتا تھا، وہ دین بنایا تھا۔ اور خود اکبر کی پرستش کرنے کے لیے جھوٹے پیر آتے تھے اور سیدھے سجدے میں گر جاتے تھے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے جیسے مورتیوں کے آگے پجاری لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح آ کر اکبر کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور قرآن کو بدل دیا، آیتوں کی غلط تشریح کی، احادیث کے غلط مفہوم بیان کیے، جھوٹے مکاشفے مراقبے بیان کیے، یہاں تک کہ بتا دیا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی نے پیشین گوئی کی ہے کہ ایک دور آنے والا ہے 10ویں صدی کے اختتام پر، جو بادشاہ ہندوستان کا ہوگا وہ اللہ تعالی کا نعوذ باللہ اس میں اللہ کی ذات حلول کرے گی، لہذا اسی کی عبادت کی جائے گی۔ تو بہت خوش ہو گیا، اس کا حکم عام کر دیا کہ میری عبادت کی جائے گی، تو اسی کی عبادت ہونے لگی۔ مجدد صاحب کے سینے میں دل تڑپتا تھا، کیا ہو رہا ہے اسلام کا؟ حد یہ ہو گئی تھی کہ قربانی کرنے پر پابندی تھی اکبر کے دور میں، اور اپنے گھروں میں مورتیوں کی پوجا کرنے کی اجازت تھی۔ قربانی پر پابندی تھی اور مورتی پوجا کی اجازت تھی سب کو۔ مسلمانوں کے گھروں میں پوجا ہوتی تھی، مسلمانوں کے گھروں کے اندر سب بادشاہ کی خوشنودی کے لیے دین ایمان کھٹ مٹ کر کے پورا ختم کر دیا۔ اب مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ 40 سال کی عمر کے ہو گئے تھے، اور جب اکبر کے بعد جہانگیر بیٹھا تو اس کے بھی خیالات کچھ اچھے تھے کچھ غلط تھے، بہرحال ڈاواڈول تھا وہ، لیکن مسلمان تھا، باپ کی طرح بگڑا ہوا نہیں تھا۔ تو جب وہ بیٹھا تخت و تاج کا مالک ہوا تو اس کو مصیبت یہ آئی کہ خود اس نے تجھ کے جہانگیری میں جو اپنی خود نوشت اس کی سوانح حیات ہے، روز نامچہ روز روز لکھ لیا کرتا تھا اپنا روز نامچہ۔ اس روز نامچے میں جہانگیر نے خود لکھا ہے کہ جہانگیر ایسا مظلوم اور مجبور بادشاہ ہے کہ گھر کی عورتیں اس کے آدھے دین پر سوار ہیں اور باہر کے لوگ آدھے دین پر سوار ہیں۔ تو خود اس کا یہ حال تھا۔ تو جہانگیر کے پاس جا کر شیعوں نے اور دین فروش پیروں نے جہانگیر کو اتنا ورغلایا کہ جہانگیر نے مجدد صاحب کو سرہند سے گرفتار کر کے گوالیار میں قید کر دیا، اجین میں، اور وہاں پہلے سے بھی بہت سارے قیدی تھے، مسلم غیر مسلم سب قیدی اس کے اندر تھے۔ بادشاہ کا جیل خانہ تھا بہت بڑا، اس جیل خانے میں قید 2 سال مجدد صاحب وہاں قید رہے۔ 2 سال میں گوالیار کی جیل کے بجائے خانقاہ بن گئی، خانقاہ بن گئی دوسرا، سب طرف ذکر و سلوک کی محفلیں چلی، سب طرف اللہ اللہ کی محفلیں ہوتی تھیں، وقت پر نمازیں ہوتی تھیں، اذانیں ہوتی تھیں، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ذکر اللہ کی محفلیں ہوتی تھیں۔ 1400 غیر مسلم اسلام میں داخل ہو کر ولی اللہ بن گئے، اور زبردست کام ہوا۔ اس وقت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقش بندیہ، سہروردیہ سبھی سے انہوں نے سلوک طے کیے تھے، بڑے بڑے وقت کے نامی گرامی مشائخ تھے۔ فرمایا تمام سلوکوں سے جو مقامات حاصل ہوئے تھے
اس 2 سالہ قید میں اس سے کہیں زیادہ بلند مقامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس کے بعد بہت لوگوں نے کوشش کی، جہانگیر کے دربار میں بہت سے سچے لوگ تھے، ان نوابوں نے کوشش کی، غلط فہمی دور کرتے 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 2 سال کے بعد اس کے ذہن میں کچھ رحم آیا تو اس نے جیل سے تو رہا کر دیا، لیکن یہ حکم دیا کہ ہمارے دربار میں نظر بند رکھا جائے۔ تو وہاں سے لا کر دربار میں نظر بند رکھا گیا۔ مجدد صاحب نے اس 6 مہینے کی نظر بندی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تائید اور تقویت سمجھ کر اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور لوگوں نے خطوط لکھتے رہے۔ ان نوابوں نے بادشاہ کو مجدد صاحب سے ملنے کی ترغیب دی کہ آپ ملیے تو صحیح، کبھی ملاقات تو کریے، آپ کبھی کریے تو صحیح۔ تو ایک دن جہانگیر گیا نظر بندی میں اور مجدد صاحب سے ملاقات کی۔ مجدد صاحب نے سجدہ شکر بجا لایا اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور اس کے بعد اس کو ایمان کی غیرت، اسلام کی حمیت، قرآن کی عزت، ایک ایک چیز کے بارے میں سمجھایا۔ یہ کیسا مسلم بادشاہ ہے کہ بادشاہت تو اسلام کی اور مسلمان کی ہے، اور دنیا میں کفر و شرک تو ہو سکتا ہے دلی میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کھلی جگہوں پر نماز پڑھنے اور اذان دینے سے ڈر رہے ہیں، لیکن مورتی پوجا فخر سے کر رہے ہیں۔ اس کا جواب اللہ کو کون دے گا؟ کون اللہ کو جواب دے گا؟ جب انہوں نے سمجھایا تو جہانگیر کا دل نرم پڑا۔ جہانگیر نے اپنے نواب سے کہا کہ 4 جید علماء کا انتخاب کرو جو میرے شورا میں شامل رہیں گے اور جو اسلام کے بارے میں مجھے مشورہ دیا کریں گے۔ اس کامیابی سے مجدد صاحب بہت خوش ہوئے، لیکن اس کے دوسرے پہلو سے فکر مند ہوئے۔ وہ فوراً خط لکھا اس نواب کو کہ بادشاہ وقت کے دل میں اتنا اچھا جذبہ پیدا ہوا، میں اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اللہ اس کو استقامت نصیب کرے، لیکن مجھے اس سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ اس نے 4 جید علماء کو بلایا ہے، 4 ہوں گے تو یہ 4 اس کے مقرب بننے کے چکر میں پھر سے اس کو بھی بگاڑیں گے، جیسے اس سے پہلے لوگوں نے اکبر کو بگاڑا تھا۔ لہذا ایک کا انتظام کرو، چاہے زیادہ قابل نہ ہو، مگر ایک ہی کو اس کے دربار میں رکھو تاکہ وہ صحیح دین بتاتا رہے اس کو بس، ورنہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو میں نزدیک بنوں گا، میں زیادہ قریب ہوں گا، میں زیادہ قریب ہوں گا، اس چکر میں بادشاہ کو ورغلائیں گے، بھٹکائیں گے، گمراہ کریں گے۔ یہ دنیا داری ہی تو ہر جگہ مصیبت بن جاتی ہے، یہی چیزیں تو تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ جتنے علماء صراط مستقیم سے بھٹکے، یا تو شہرت کے واسطے یا دولت کے واسطے، سیدھے رستے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ پھر رفتہ رفتہ جہانگیر کا ذہن صاف ہوا۔ جب جہانگیر کا ذہن صاف ہوا تو جہانگیر کا گھر میں جو شہزادہ تھا اس کا بیٹا وہ شاہ جہاں تھا، تو ایک دن وہ بھی آیا کہ جہانگیر نے اپنے شہزادے شاہ جہاں سے کہا کہ بیٹا اس اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جا، یہ تیری عزت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ چنانچہ شاہ جہاں نے اپنے باپ کے حکم سے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو پھر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحیح راستہ، اسلام کی غیرت، نبی کی حمیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قدر و قیمت اور اس کو زندہ کرنے کے فضائل اور اس کے ثواب اور اس مجاہدے کا اجر خوب سمجھایا، خوب ذہن میں بٹھایا۔ وہ وعدہ کرتے رہے کہ جب مجھے گدی ملے گی تو پھر میں آپ کے ان مشوروں کے اوپر چلوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ ایک دن جہانگیر سرہنگ گئے اور خواہش کی کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ مجدد صاحب نے استقبال کیا اور خواہش ظاہر کی کہ غریب خانے پر آپ تشریف لائے ہیں، جو ماحضر ہے وہ تناول کر لیجئے، میری عزت افزائی ہو جائے گی۔ تو جہانگیر بادشاہ وقت ہندوستان کا، غیر منقسم پورے ہندوستان کا بادشاہ، ایک فقیر کے گھر پر
اس کی دال روٹی کھایا، اور اس کے بعد اس نے اپنے وزراء کی ایک مجلس میں کہا بڑے بڑے مزیدار دسترخوان اور بڑے بڑے نوابوں کی دعوتیں اور ایک سے ایک نعمت کھانے کا مجھے موقع ملا ہے، لیکن مجدد صاحب کے کھانے کا مزہ زندگی میں کبھی کسی دسترخوان پر نہیں دیکھا۔ وہ نورانیت تھی اہل اللہ کے صاف پاک کھانے میں، اللہ تعالیٰ نے وہ نورانیت رکھی تھی، وہ ٹیسٹ اور مزہ رکھا تھا۔ خیر، پھر شاہ جہاں بادشاہ ہوا۔ شاہ جہاں کے ہاں اورنگزیب شہزادہ ہوئے۔ مجدد صاحب نے اپنے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم کو، جو دلی میں رہتے تھے، پابند کیا کہ شہزادے کی تربیت کا سامان کرو۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل تعلیم و تربیت حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک طرف زبردست عالم دین تھے اور ہدایہ اور شرع عقائد بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے اور اس میں ماہر اور کامل تھے، اور دوسری جانب اعلیٰ درجے کے صوفی صافی تھے، پیر طریقت تھے، صاحب نسبت تھے۔ ان کے زیر سایہ انتہائی سنت کے ماحول میں، سنت کے نورانیت میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی۔ وہ خود عالم تھے، حافظ قرآن تھے اور صوفی باصفا تھے۔ خالص اسلام کو انہوں نے اپنی زندگی میں اور اپنی حکومت کے زمانے میں دین کا معیار بنایا اور حکومت کا قانون فقہ اسلامی کو قرار دیا۔ خیر، یہ سب تو ہو گیا۔ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس ہندوستان میں اسلام کے اول تا آخر مٹ جانے کے بعد پھر سے زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے عطا فرمائی، اور خالص شریعت اسلامی کے مطابق، خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور چاہت کے مطابق ہندوستان میں پھر سے اسلام کا احیاء ہوا، پھر سے اسلام زندہ ہوا۔ اس لیے اقبال پہنچے تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے اس سرمایہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ یہ مجدد صاحب ہیں۔ بات تو خیر مجدد صاحب کی نکل گئی تھی ان کے خواب کی۔ میں نے تفصیل اس لیے سنا دی کہ طلباء کو، نوجوانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو ہمارے ہی ملک کی ماضی کا ایک سبق تاریخ کا سامنے آئے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ یہ تو ایک جھلک ہے تاریخ کی، ورنہ ایک تاریخ ہے ہماری ملک کے اندر، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔